اتوار کا دن اور پھیلا ہوا گھر، اور آج سنڈے ہے اور آج میں نے شاپنگ بھی کرنی ہے اور پھیلا ہوا گھر ہے۔ یہ میں سب کچھ کس طرح مینیج کرتی ہوں اور رزق میں کیسے برکت آتی ہے، میرے حالات کیسے بدلیں، آج میں یہ سب کچھ آپ سے شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، تو میں دیکھتی تھی کہ میرے ماموں، میری ممانی، ان کے حالات کتنے اچھے ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے میاں سے کہتی تھی ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، میرے حالات تو ایسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اوپر سے ساس نندوں کے تانے الگ، باتیں الگ۔ پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے ان گلے شکووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، شکایتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں، اپنے صبر سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا کے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے۔ اگر آپ اپنے میاں سے گلے شکوے کرتے ہیں، ایک تو آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی، اور دوسرا اس کا اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنایا اور ایک چھوٹا سا وظیفہ کیا، کچھ بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے صرف پڑھنا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ آپ یقین مانیں میری قسمت، میری تقدیر کیسے بدلتی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے لڑائی جھگڑے کب ختم ہونے لگے مجھے خود نہیں سمجھ آئے، میرے حالات بدلتے گئے۔ میرے پاس صرف ایک کمرہ ہوتا تھا ٹوٹا پھوٹا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس عمل کے بعد میری تقدیر بدلی، میرے ہسبینڈ کی پروموشن ہونا شروع ہوئی، میرے حالات بدلنا شروع ہوئے، میرے رزق میں برکت آنا شروع ہوئی، اور اب میرے پاس ایک بیٹی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے بھی دیے۔ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، کوئی آپ نے پورا دن تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا، صرف اٹھ کر نا آپ نے 7 مرتبہ ان اللہ غفور الرحیم کہنا، ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاں، پہلے سے بہت اچھے حالات ہو گئے۔ جیسے کہ میں اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی، میرے پاس انہی کے کچن میں کھاتی پکاتی تھی، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے کچن علیحدہ کر کے دیا۔ میرے لیے تو یہ نعمت بھی بڑی چیز ہے، میں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں نا، جتنا اتنا کم ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے، آپ اپنے الگ گھر میں بے شک آپ چٹنی بھی بنا کے کھا رہے ہو نا، تو وہ بھی آپ کو نا ایسے لگتا ہے کہ آپ من و سلوا کھا رہے ہو، اور سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سکون ہے زندگی میں۔ پہلے میری زندگی میں بالکل سکون نہیں تھا، جیسے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اتنے لڑائی جھگڑے، ہر ٹائم ناچاکی، کہ ہر ایک چیز آپ کو ان سے لینی پڑتی تھی۔ آپ اپنے مطلب کہ کچن میں نا اپنی مرضی سے کچھ نہیں پکا سکتے تھے۔ اب یہ کہ آپ اپنے کچن میں سب کچھ پکا سکتے ہو، اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے کھلا سکتے ہو۔ دیکھو، آپ تو خود دوسروں کی مرضی سے کھا سکتے ہو، لیکن آپ کے بچے نہیں کھا سکتے۔ پھر اس عمل کے بعد میری زندگی بدلنا شروع ہوئی، اللہ کا شکر ہے ہسبینڈ بھی اچھا ہو گیا، حالات بھی اچھے ہونے لگے، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب مہینے پہ چاہے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے پیسوں میں برکت مانگے، نہ کہ زیادہ کا مانگے، اور ہمیشہ میاں کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ تھوڑے سے پیسوں میں بھی اگر آپ میاں کی شکر گزاری کرتی رہیں گی نا، یقین مانے گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا۔ اگر ہم ہر ٹائم شکایتیں لے کے بیٹھے رہیں گے، اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف گھر میں لڑائی جھگڑے اور فساد وغیرہ ہوگی۔ اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم شکر گزاری کریں اور صرف لوگ تماشا دیکھیں گے۔ اس ٹائم تو آپ کے بڑے بنیں گے، ہاں ہاں بڑا برا ہو رہا ہے، اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں، آپ کی شوہر کی جتنی بھی تنخواہ ہے، آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں اور اپنے شوہر کا ساتھ دینا سیکھیں۔ اس کے بعد میرے پاس ایک پرس نہیں ہے، میں کہیں جاتی ہوں تو میرے پاس پرس نہیں ہوتا پیسے رکھنے کے لیے، وہ لینے جاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے ساکس لینی ہے میاں کی، میاں آفس جاتے تو ان کے پاس ساکس نہیں ہے، روزانہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں میرے پاس ساکس نہیں ہے، اور میرے پاس مہینے کا آخر ہے، بچے میں ہیں صرف 5,000 روپے۔ 5,000 روپے بھی الحمدللہ میرے لیے بہت ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی کسی کا منہ لال دیکھ کر نا اپنا منہ لال نہیں کرتی، صرف ہمیشہ اپنی جیب کی طرف دیکھتی ہوں۔ جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا، تو سب آپ کے پاس ساتھ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جس کے پاس ہے پیسہ سارے پوچھے تو ہے کیسا۔ کیونکہ میں نے دوسروں کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال نہیں کرنا، میں ہمیشہ شاپنگس میں مطلب سیلز وغیرہ میں سے ہی شاپنگ کرتی ہوں۔ ایک تو یہاں پر آپ کی سفید پوشی کا بھرم رہ جاتا ہے، اور دوسرا یہاں پر آپ کو نا
ڈسکاؤنٹ نہیں مانگنا پڑتا، بارگیننگ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ 280 روپے والی سیل ہے اور کافی اچھی چیزیں ہیں۔ دل تو کر رہا ہے کہ ساری چیزیں لے لوں، خرید لوں، لیکن میں نے اپنی جیب کی طرف دیکھنا، اپنی سمجھداری سے کام لینا۔ آپ گھر لا کے بھی چیزیں پھینکو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بات بتاؤ کہ ہمارے گھر میں اتنی چیزیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی سمجھداری سے، اپنے دماغ سے کام لیا کریں۔ دل تو کہتا ہے سب کچھ خریدو، لیکن آپ نے کل کا بھی دیکھنا ہے۔ اب میرے پاس 5,000 ہے نا، اس 5,000 روپے میں سے بھی میں 2-3 ہزار روپے ہر مہینے بچا لیتی ہوں، اور میرے پاس صرف 30,000 روپے ہوتے ہیں، اور میں 30,000 روپے میں ہی سے شاپنگ کرتی ہوں، اور اسی میں سے سارے گھر خرچ چلاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں۔ اور مجھے جوتوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بہت پیارے پیارے جوتے، اور جوتے کتنے پیارے ہیں۔ یہ 280 کی سیل میں نا 380 کا مطلب جوتا لگے ہوئے ہیں، بہت پیارے پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے تو یہ 280 کے ہی لگے ہیں، سوری 380 میں نے بول دی، 380 کی گھڑی ہے تو نا۔ اور ایک مجھے پرس کی بہت ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس پرس نہیں۔ یہاں پہ پرس بہت پیارے پیارے ہیں، 280 کے حساب سے تو بہت اچھے ہیں۔ یہاں پہ برشز ہیں، پرس ہیں، ہاتھ والے پرس ہیں، لٹکانے والے ہینڈ شولڈر پرس ہیں، جو آپ لینا چاہیں۔ میرے لیے تو جتنی سیلری ہے میرے لیے تو بہت اچھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے بچ بھی جائیں پیسے، تاکہ میں کچھ اور چیز خرید سکوں، اور میری چیز بھی آ جائے، اور میری سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے۔ 280 میں کافی اچھے پرس ہیں۔ اس میں سے میں نے ایک پرس خریدا ہے۔ اس کے بعد نا میرے ہسبینڈ کے پاس نا ساکس نہیں ہے۔ اب میں نا ادھر ساکس بھی لگی ہوئی تھی 280 میں، وہ بھئی میری پہنچ سے بہت دور تھی، میں نے ادھر سے نہیں لی، کیونکہ میں اتنی مہنگی جرابیں پہننے کی نا میرے ہسبینڈ اور میں عادی نہیں ہیں۔ ہم یہی پیسے بچا بچا کے میں نے اپنا پورشن بنایا، ساس سے علیحدہ ہوئی۔ آپ اپنی سمجھداری سے چلو گے نا، ایک تو شوہر کی نظر میں بھی عزت رہے گی، اور ایک آپ کے گھر میں سکون اور امن بھی رہے گا۔ جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو گھر میں امن نچا کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ہسبینڈ کے پاس جو تنخواہ ہے اس نے تو وہی دینی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں آپ کو دے سکتے نا پیسے۔ مہینے والا بندہ تنخواہ ایک دن آتی ہے، آپ نے چلانی 30 دن ہوتی ہے، تو اس کو آپ اپنی سمجھداری سے سوچ سمجھ کے خرچ کیا کریں۔ بار بار ہم شوہر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے لڑنے کو ہی دوڑیں گے، اور کیسے دوڑیں گے۔ اس کے بعد میں گئی، مطلب ادھر ہی میں نے سیل کو خیر بات کیا۔ اس کے بعد میں گئی، یہ 100 روپے، یہ دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئی 100 روپے میں نا 3 ساکس لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ سے میں نے دیکھ کر پٹھان بھائی کی ریڑی پر سے 3 ساکس لی، بہت پیاری سی۔ اس میں سے نا آپ کو چھانٹ کے لینی پڑتی ہیں، یہ دیکھیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں نا، ساری ساکس بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اس میں سے میں نے چھانٹ کر بڑی سوچ سمجھ کر تھوڑی موٹی ہوں، تاکہ نا پاؤں کو سردی نہ لگے۔ سردی سے پاؤں بچیں گے نا تو آپ بیماریوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ 1000 روپے میں سے نا صرف ایک پرس، ساکس اور ایک جوتے لے کے آئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں لی۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچے کے لیے ایک چھوٹی